خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 33. اس نے وہ وائرس اوپن کیا. سامنے ایک کمانڈ آئی تھی. وہ اسے پڑھنے کو ہی تھا جب بیک ڈور کھلا تھا. ساتھ ہی سعد نے فائر کیا. 1 2 3 مگر سامنے کوئی نہ آیا. تبھی سعد کو گردن میں کوئی چیز سوئی کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی. گن ہاتھ سے نیچے کو گری تھی. خون اس ہاتھ سے اب بھی بہہ رہا تھا. بیک ڈور کا جھانسا دے کر اور اس کی لیپ ٹاپ پر مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر فرنٹ سیٹ کی طرف سے ٹوٹے شیشے والے راستے سے اندر داخل ہو کر اس پر وار کر دیا گیا تھا. اس کا ہاتھ بے جان ہونے سے پہلے اٹھا تھا. انٹر کا بٹن دبا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ نیچے کو گرا. وائرس نے سسٹم کو کرپٹ کرنا شروع کر دیا تھا. 1%, 2%, 3%. سامنے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہندسے چل رہے تھے. باہر ہادی اور اس کی ٹیم کے پہنچنے پر کراس فائرنگ جاری تھی. سعد کو اپنی ٹانگیں سن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. بھائی، سرگوشی کے سے انداز میں سعد کے منہ سے الفاظ نکلے تھے. گن چلاتا ہادی کا ہاتھ تھما تھا. دل ایک پل کو رکا تھا. سعد تم ٹھیک ہو؟ ہادی تقریباً چیختے ہوئے بولا تھا. بھائی. منظر اب دھندلے پڑ رہے تھے. کوئی اسے گھسیٹ کر سیدھا کر رہا تھا. اس کے منہ سے ٹوٹ کر الفاظ نکلے تھے. اسے پیچھے والی گاڑی میں ڈال کر جتنی جلدی ہو نکلو یہاں سے. صرف یہی جانتا ہے ان تمام آفیسرز کے نام. اسے ہم مار نہیں سکتے، نہ ہی چھوڑ کر جا سکتے ہیں. سعد کے کان میں لگے مائکرو فون کے ذریعے ہادی نے وہاں کھڑے لوگوں کی گفتگو سنی تھی. سعد! ہادی چلایا تھا. ہادی دیوانہ وار ایمبولینس کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگا. ایک گاڑی وہاں سے نکلی تھی. ہادی نے اس کے ٹائر پر فائر کیا. سعد کو اس میں لے جایا جا رہا تھا. ہادی بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. اسے اس گاڑی کا پیچھا کرنا تھا اور وہ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا جب ایک دستی بم اس گاڑی پر پھینکا گیا. ہادی ارد گرد سے بیگانہ گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا. دوسرے آفیسر نے اسے کھینچ کر زمین پر گرایا تھا اور خود بھی زمین پر لیٹا تھا. اگلے ہی پل ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ ہادی کی گاڑی ہوا میں بلند ہوئی تھی. ہادی نے دور جاتی اس گاڑی کو بے بسی سے دیکھا جس میں سعد کو لے جایا جا رہا تھا. ہم انہیں ٹریک کر سکتے ہیں ہادی، ڈونٹ وری. اس آفیسر نے ہادی کو امید دلائی. اس کی گلاسز اتارو اور گاڑی سے باہر پھینکو. ہادی کے کان میں لگے آلے میں آواز ابری تھی. اس کی امید دم توڑ گئی تھی. بھائی. ایک آخری سرگوشی ابری تھی اور اس کے بعد سعد ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور ساتھ ہی گلاسز اتار کر باہر کو پھینک دی گئیں. سب آوازیں دم توڑ گئیں. سعد! ہادی سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چہرہ آسمان کی جانب کیے چلایا. وہ آواز فضا میں گونجی تھی مگر اسے سننے والا کوئی نہ تھا. اس آواز پر جی بھائی کہنے والا جانے کہاں چلا گیا تھا. حیدر آج واپس جا رہا تھا. صبح سویرے ہی تیار ہو کر گھر سے نکل آیا تھا. بیگ کندھے پر ڈالے وہ دعا کے گھر کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. کتنا لیٹ کر دیتی ہو تم یار، وہ اسے دور سے آتا دیکھ کر بولا تھا. صرف 5 منٹ دیے تم نے مجھے تیار ہونے کے لیے حیدر، وہ خفگی سے چہرے کے گرد حجاب لیتے ہوئے بولی. صرف نہیں، پورے 5 منٹ دیے تھے، اس نے گھڑی دکھاتے ہوئے کہا. اور 5 منٹ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا انسان، اور تم تیار نہیں ہو سکتی. یہ ملٹری پرسن بہتر جانتا ہے کہ 5 منٹ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، مگر میرے لیے یہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ ضد ہوتے ہوئے بولی. تم ایک ڈاکٹر ہو، 5 منٹ میں کسی کی زندگی میں کتنے اہم ہوتے ہیں تم اچھے سے جانتی ہو. ان 5 منٹ میں کسی کی جان جا بھی سکتی ہے اور بچائی بھی جا سکتی ہے. حیدر ابھی بھی اپنے نقطے پر قائم تھا. تم سے باتوں میں جیتنا ناممکن ہے، وہ اس کی وضاحت پر بولی.
میں اپنا آپ تم پر وار چکا ہوں، میں سب کچھ ہار چکا ہوں۔ حیدر کی بات پر اس کی دھڑکن پل بھر کو تھمی تھی۔ دنیا کے سارے خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ اوہ، میں اپنا والیٹ گھر بھول آیا ہوں۔ میں بس 5 منٹ میں آ جاؤں گا، تم بس گاڑی میں ویٹ کرنا، وہ اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے پارک کر کے اس نے بیل بجائی، کوئی بھی نہ آیا۔ 2 منٹ تک بیل بجاتا رہا، اسے دیکھ کر دعا بھی گاڑی سے نکل آئی۔ کیا ہوا؟ دعا نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ لگتا ہے مما ہادی کے گھر گئی ہیں آنٹی سے ملنے، میرے پاس چابی ہے، میں کھولتا ہوں۔ حیدر نے چابی نکال کر گیٹ کھولا، دعا بھی اس کے ساتھ ہی اندر گئی۔ تبھی حیدر کا موبائل بجا۔ لو جی، لگتا ہے آ گیا میرا شیر واپس، اس نے مسکرا کر دعا سے کہا اور کال ریسیو کی۔ ہاں بھائی، چکھا ہے مزہ دشمن کو۔ حیدر کی آواز پر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ ہادی، اس نے پکارا۔ دوسری طرف ہادی کا ضبط جواب دینے کو تھا۔ حیدر سیڑھیوں تک پہنچا تھا، اس نے دوسرا قدم سیڑھی پر رکھا۔ حیدر، وہ سعد، ہادی کا لہجہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ چند پل کے لیے حیدر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ دل میں آتے تمام برے خیالات کو اس نے جھٹکا اور قدم اوپر کو بڑھایا۔ سعد کہاں ہے ہادی؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ نیچے کھڑی دعا کا دل دہل گیا اس کے لہجے اور آواز پر۔ وہ اسے لے گئے حیدر۔ حیدر کا پاؤں اٹکا تھا، وہ منہ کے بل گرا تھا۔ ایک ہاتھ سامنے سیڑھی پر رکھ کر اس نے خود کو چوٹ لگنے سے بچایا۔ دعا بھاگ کر اس کے قریب پہنچی تھی، اس نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ وہیں بیٹھتا گیا۔ ہادی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ حیدر خود کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ اسے لے گئے ہیں، ہمارے ساتھ کو لے گئے۔ ان آفیسرز کے نام صرف ساتھ کو پتہ ہیں، اس لیے اسے گولی بھی لگی ہے۔ ہادی کا لہجہ اس کی سچائی کا ثبوت تھا۔ حیدر نے پوری قوت سے موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا وہ خیال رکھے گا ساتھ کا۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا، در دیوار لرز اٹھے تھے۔ یہ گھر ان کے کہکہوں کا عادی تھا، مگر آج یہ کیا طوفان آیا تھا جو ان کی ہنسی ساتھ بہا لے گیا تھا۔ کیا ہوا حیدر؟ حیدر کی حالت اور اس کے ری ایکشن پر دعا دہل گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی حیدر کو ایسے حال میں نہیں دیکھا تھا۔ سعد، وہ سعد کو لے گئے ہیں، دعا، وہ سعد کو لے گئے ہیں۔ حیدر اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ حیدر، کول ڈاؤن، وہ آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ اسے کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ بھائی ہے میرا، وہ اس پر گولی کیسے چلا سکتے ہیں؟ حیدر چلا رہا تھا۔ دعا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک آفیسر ہے حیدر، وہ کر لے گا سب، وہ بچہ نہیں ہے۔ دعا نے اسے تسلی دی۔ بچہ ہی تو ہے وہ، میرے لیے بچہ ہی ہے وہ۔ تم نہیں جانتی ہو وہ کیا کیا نہیں کریں گے اس سے نام اگلوانے کے لیے۔ وہ اپنے خدشات ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اسے ٹارچر کریں گے مگر وہ نام کبھی نہیں دے گا دعا۔ وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، وہ میرے ساتھ کو مار ڈالیں گے دعا۔ وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا۔ دعا گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ ماہین گیٹ کھولنے کے بعد سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسے گلے لگا کر پیچھے ہٹی تو دعا نے کال ریسیو کی۔ دعا، حیدر کہاں ہے؟ اسے کہیں مت جانے دینا، وہ اس وقت جس حالت میں ہے ایسے میں اسے کہیں بھی اکیلے مت جانے دینا۔ ہادی کی آواز پر اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنسا تھا۔ حیدر مجھے ماہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا ہے،
وہ بھی آپ کی طرف ہی آ رہا ہے. وہ ماہی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. چپ کر جاؤ دعا. وہ کچھ کہنے کو ہی تھی جب ہادی کی آواز پر وہ چپ ہوئی. ماہی کو کچھ بھی مت بتانا دعا، وہ ساتھ کے لیے بہت پوزیسو ہے، وہ یہ سب سن نہیں پائے گی. ہادی نے اسے خاموش کرانے کی وضاحت دی. وہ اس کے فوبیا سے خوف زدہ تھا. میں نہیں چاہتا کسی بھی رشتے کو لے کر اس کے دل میں پھر سے خوف پیدا ہو یا اس کی طبیعت بگڑے. ہادی کی بات پر دعا نے ایک نظر ماہین کو دیکھا جو حیرت سے آنکھوں میں کئی سوال لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. دعا نے بڑے حوصلے سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے. جی بھائی. اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال بند کی، پھر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لائی. اب یہیں کھڑا رکھو گی یا اندر بھی لے کر چلو گی؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ اور نمی موجود تھی. کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ ماہی نے کھوجتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ دعا نے اندر داخل ہو کر گیٹ بند کرتے ہوئے پوچھا. تمہاری آنکھوں کی نمی اور ہادی کا مجھ سے بات نہ کرنا، اسے میں کیا سمجھوں؟ ماہین کا دل ڈر رہا تھا. تمہارا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اتنے دن تک اسے دیکھ نہیں سکوں گی، اس لیے اسے الوداع کہتے ہوئے رونے لگی تھی میں. نمی ایک بار پھر آنکھوں میں بھر آئی تھی. ماہین نے شکر کا کلمہ پڑھا. پتہ نہیں تمہاری جیسی جذباتی لڑکی کے ساتھ حیدر بھائی کیسے گزارا کریں گے، ماہین نے ہنستے ہوئے کہا. وہ خوشی خوشی گزارا کرنے کو تیار ہے. ویسے بھی بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ زیادہ بولنے والی لڑکی اور کم بولنے والا لڑکا، یہ جوڑی کمال کی ہوتی ہے. دعا نے ماہین کا شک دور کرنے کے لیے لہجے میں تازگی لائی. تو پھر ساتھ کے ساتھ کیسی لڑکی سوٹ کرے گی؟ وہ تو زیادہ بولتا ہے تو اس کے ساتھ کم بولنے والی لڑکی اچھی لگے گی. ماہین مسکرا کر بولی تھی. اوہ، ساتھ سے یاد آیا کہ مجھے اسے کال کرنی تھی، وہ واپس آ چکا ہوگا اب تک. ماہین نے لاؤنج میں داخل ہو کر جلدی سے سامنے پڑا موبائل اٹھایا، نمبر ڈائل کیا. ہادی کے بیگ میں پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا. ہادی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا. ماہی آپی کالنگ جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی سعد اور ماہی کی ایک تصویر اسکرین پر ابھر رہی تھی. درد کا گہرا احساس اس کے دل میں جاگا تھا. سعد، کہاں ہو تم؟ دکھ اور بے بسی اس کے لہجے سے عیاں تھی. وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا، ماہین نے خفگی سے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ ہادی بھائی بتا رہے تھے کہ آج کسی سینئر آفیسر کے ساتھ میٹنگ ہے کچھ لوگوں کی، ان کے سی او بھی ہوں گے، تو کیا پتا ساتھ بھی وہاں ہو. دعا نے اسے وضاحت دی. ہاں لیکن وہ ایک میسج تو کر ہی سکتا تھا. ماہین ابھی بھی خفا تھی. آنے دو اسے، میں بھی اب بات نہیں کروں گی اس سے، چاہے کتنی بھی کالز کرے. وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی. اور تم بتاؤ، تمہارا بیگ یہاں پڑا ہے اور تم غائب ہو، گھر آئی تھی تم کیا؟ میں مما کو ڈراپ کرنے گئی تھی ساتھ کے گھر، انہیں آنٹی سے کچھ کام تھا. ماہین اب پوری طرح دعا کی طرف متوجہ ہوئی. ہاں، وہ حیدر کا والیٹ رہ گیا تھا، اس نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا. تو پھر کہاں گئی تھی تم؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا. وہ حیدر کا موبائل گر کر ٹوٹا تھا، اسے نیا موبائل گفٹ کیا ہے میں نے، وہی لینے گئی تھی. دعا نے موبائل ٹوٹنے والی کہانی گول کی. کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ تو گفٹ کیا تھا ہادی نے، وہ حیرت سے بولی. بس انہیں مجھ سے گفٹ وصول کرنا تھا اس لیے ٹوٹ گیا، وہ اداسی سے مسکرائی. لاکھ اچھی دوست صحیح پر وہ ماہین کو ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی. تمہاری چنری زیادہ پیاری ہے ماہی، مجھے بھی ایسی ہی چاہیے تھی. دعا نے ماہین کا دھیان بٹانے کے لیے سامنے پڑی چنری اٹھائی. یہ مجھے سعد نے بڑے پیار سے لے کر دی ہے، اس شاپ کی سب سے پیاری چنری تھی یہ، پر میرے لیے دنیا کی سب سے پیاری چنری ہے، کیونکہ یہ مجھے میرے چھوٹے بھائی نے لے کر دی ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی. دعا کا چنری والا ہاتھ تھما تھا.
کیا سعد کا ذکر ہمیشہ سے اس گھر میں اتنا زیادہ اور اتنی محبت سے ہوتا ہے، یا میں پہلی دفعہ نوٹ کر رہی ہوں؟ دعا نے خود سے پوچھا تھا۔ تم کہاں کھو گئی؟ سعد آ جائے گا 2 دن میں، پھر میں اور تم اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلیں گے، اور تمہیں بھی میں ایسی ہی چنری لے کر دوں گی۔ اگر یہ گفٹ نہ ہوتی تو میں تمہیں دے دیتی۔ وہ دعا کا کھویا کھویا انداز دیکھ کر بولی، ہاں ضرور۔ وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ تم سب سعد سے بہت محبت کرتے تھے کیا؟ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا، ماہین کا ہاتھ کانپا تھا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، کچھ جو ماہین کو محسوس ہوا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے غور کیا، زیر لب دعا کا جملہ دہرایا، تم سب سعد سے بہت محبت کرتے تھے کیا؟ پھر دعا کی طرف مڑی، کرتے تھے؟ جو اس جملے میں غلط تھا، ماہین اس تک پہنچی تھی۔